والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت الله المغفر اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم اغفر عائلتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدني حب نفسي واجعلني من المفلحين اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اجعلني عندك وليا واجعلني عندك زلفى وحسن مآب اللهم اجعلني عندك وليا واجعلني عندك زلفى وحسن مآب اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمین یا الہ العالمین سطح زمین پر جہاں جہاں کہیں بھی قرآن پاک سنا گیا سنایا گیا جس مسجد کے اندر تیری پاک کلام سنی گئی سنائی گئی سب کو منظور و مقبول فرما کر پوری امت کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا اور اپنی رضا رغبت اور رحمت عنایت لطف و کرم اور فضل کا وسیلہ فرما یا الہ العالمین تیرے علم میں ہے کہ ہمارے باطن کس قدر آلودہ ہیں دل کس حد تک خراب ہیں اور بگڑے ہوئے ہیں کتنے سیاہ ہیں دماغ کس قدر فتور کا شکار ہے وہ آنکھیں جو تو نے اپنے نظارہ کے لیے اور اپنے مشاہدے کے لیے بخشی تھی وہ دنیا دیکھ دیکھ کر بالکل بیکار اور بدکار ہو گئی وہ زبان جو تو نے اپنے ذکر کے لیے دی تھی تلاوت کے لیے دی تھی شکر کے لیے دی تھی وہ بدگوئی فحش کلامی غیبت جھوٹ اور طرح طرح کے بدمعاشات سے آلودہ ہو کر بگڑ گئی
اور اس قابل نہ رہی کہ وہ اس زبان ناپاک زبان سے تیری پاک ذات اور تیرا پاک نام لیا جائے۔ یا الہ العالمین، ہمارے ہاتھ پاؤں گناہوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یا الہ العالمین، تیری اس پاک زمین کو ہم نے طرح طرح کے گناہوں سے، وہ گناہ جو ہمارے ذکر، ذوق، ذہن اور فکر سے بھی باہر ہے اور بیان سے بھی باہر ہے۔ یا الہ العالمین، وہ کوتاہیاں اور وہ سرکشیاں اور وہ قدورتیں اور وہ بغاوتیں کی، یا الہ العالمین تو سب جانتا ہے۔ یا الہ العالمین، ایسی ایسی سرکشیاں کی اور ایسی تیری طرح طرح کی نافرمانیاں کی جو تو جانتا ہے۔ یا الہ العالمین، تو سراپا پاک ہے، ہم سراسر گناہگار ہیں۔ یا الہ العالمین، یہ رمضان شریف کے آخری ایام اور آخری لمحات ہیں، اور پیارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ پورے رمضان میں جس قدر لوگوں کو بخشا جاتا ہے، آخر رمضان میں اس طرح سب کو بخشا جاتا ہے۔ یا الہ العالمین، تیرے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن اور رمضان دونوں بندے کے لیے سفارشی ہے۔ یا الہ العالمین، اس قرآن اور رمضان کا واسطہ ہمارے چھوٹے بڑے چھپے ہوئے یا اعلانیہ جو ہمیں گناہ معلوم ہیں یا بھول چکے ہیں، جو دیدہ دنشتہ کیے ہیں یا بھول چوک سے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما۔ یا الہ العالمین، قرآن اور رمضان کے واسطے سے ہم سب کی بخشش کا آج فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم کسی طرح بھی بخشنے کے لائق نہیں، ہمارے گناہ اس حد تک بڑے ہوئے ہیں کہ یا الہ العالمین، ہمیں معلوم ہے کہ ہم تیری کسی بھی عنایت کے قابل نہیں، لیکن آج ہمیں اس بات کا پتہ ہے، ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیک عمل تو نہیں کہ پوری زندگی میں آج تک نہ نیک بننے کا ارادہ کیا، نہ نیک بننے کی کوشش کی، نہ کسی خیر میں حصہ لیا، نہ کوئی خیر اور بھلائی کے کام کی ہے۔ یا الہ العالمین، سراسر بھٹکے رہے، بھولے رہے، بگڑے رہے، اور ہر طرح کی بدکاریاں اور تمام طرح کے گناہوں کا، اور سب سے بڑا گناہ کہ ایک سانس تجھے بھولنا قتل سے بڑا گناہ ہے، اور ساری زندگی تجھے بھول کر گزار دی۔ یا الہ العالمین، کسی لمحے سچے دل سے تجھے یاد نہ کیا، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور طرح طرح کے گناہ کیے۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں قرآن اور رمضان کے واسطے سے وہ سارے معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہم نے زمین کے اندر طرح طرح کے فساد پھیلائے، طرح طرح کی خون ریزیاں کی، طرح طرح کے گناہ کیے، اور ایسے ایسے گناہ کیے جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ یا الہ العالمین، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ آج تیرا گھر اور تیرے محبوب کا در بند ہو چکا ہے، اور یا الہ العالمین، یہ ملک مسلمانوں کے ہیں اور مرضی دین کے دشمنوں کی چلتی ہیں، اس سے بڑی ہماری کیا بدبختی اور بدقسمتی ہو سکتی ہے؟ یہ سب تجھے ناراض کرنے کا نتیجہ ہے۔ یا الہ العالمین، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، ہم اس لائق بھی نہیں کہ تجھ سے کچھ مانگے، لیکن یا الہ العالمین، ہمارے پاس صرف اور صرف تیری ایک سچی کلام یہ قرآن پاک ہے۔ یا الہ العالمین، یہ اس رمضان کا واسطہ، اس تیری پاک اور سچی کلام کا تجھے واسطہ ہے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے رضا والے کاموں کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین، آج سے قبل جتنے گناہ کر چکے ہیں وہ سارے معاف فرما۔ آئندہ کے لیے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، قرآن کے واسطے سے، رمضان کے واسطے سے اس توبہ پر قائم رہنا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہم کس قدر کمزور ہیں کہ صبح توبہ کرتے ہیں اور شام سے پہلے وہ توبہ ختم ہوئی ہوتی ہے، شام کو توبہ کرتے ہیں اور صبح سے پہلے وہ ہماری توبہ ختم ہوئی ہوتی ہے۔ یا الہ العالمین، ہماری ایسی کمزوریوں پر رحم فرما، ترس فرما، فضل فرما، ہماری ساری لغزشات کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہم بار بار اور بارہا تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں اور معافی کا سوال کرنا تجھے پسند ہے۔ یا الہ العالمین، وہ ہم معافی کے قابل نہیں، لیکن تو رمضان کے صدقے اور قرآن کے واسطے سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین، رمضان میں تیری عام بخشش اور عام معافی کا روزانہ اعلان کیا جاتا ہے۔ پہلے دن رمضان، پہلی رات رمضان سے لے کے آخر رمضان تک
یہ ندا کی جاتی ہے، اعلان ہوتے ہیں بخشش کے، یا الہ العالمین اپنے کرم کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے، اپنے نام کے واسطے سے، اپنے قرآن کے واسطے سے ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما۔ آج سے قبل جتنے مسلمان چکے ہیں، سب مر چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ آئندہ جو اس راستے پہ جانے والے ہیں، سب کا خاتمہ کر خیر ایمان پر فرما۔ یا الہ العالمین قرآن کے واسطے سے ہمیں بھی کر ایمان پر دعا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتے ہیں جس کا تو نے خود فرمایا ہے کہ اللہ دوست ہے ایمانداروں کا۔ یا الہ العالمین قرآن کے واسطے سے ہمیں وہ ایمان نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، یقین نصیب فرما، توحید نصیب فرما، تقوی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین قرآن کے واسطے سے اپنی رحمت نصیب فرما، قرآن کے واسطے سے اپنا رجوع نصیب فرما، قرآن کے واسطے سے اپنی خشیت نصیب فرما، خشوع نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب تیری رضا سے محروم ہیں، قرآن کے واسطے سے اپنی رضا نصیب فرما، صبر نصیب فرما، شکر نصیب فرما۔ یا الہ العالمین تو پاک ہے، قرآن کے واسطے سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ یا الہ العالمین قرآن کے واسطے سے ہماری زبانوں کو پاک کر دے۔ یا الہ العالمین قرآن کی واسطے سے ہماری نگاہوں کو پاک کر دے۔ یا الہ العالمین قرآن کے واسطے سے ہمارے ہاتھ پاؤں کو پاک کر دے۔ یا الہ العالمین قرآن کے واسطے سے ہماری نگاہوں میں اپنی محبت کا نور بھر دے۔ یا الہ العالمین قرآن کے واسطے سے ہماری زبان کے اندر اپنے ذکر کا نور بھر دے۔ یا الہ العالمین قرآن کے واسطے سے ہمارے کانوں کے اندر اپنی محبت کا نور بھر دے۔ یا الہ العالمین قرآن کے واسطے سے ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت کا نور بھر دے، دماغوں کے اندر نور بھر دے۔ یا الہ العالمین قرآن کے واسطے سے ہمارے سوچ، فکر، توجہ، دھیان، خیال، تصور سب کے اندر اپنا نور بھر دے۔ یا الہ العالمین آج تک ہم تجھے بھول رہے، قرآن کے واسطے سے وہ معاف فرما، اور آئندہ سدا قائم رہنے والی اپنی یاد نصیب فرما، ایسی سچی اور پکی یاد کہ مرتے دم تک تجھے ایک لمحہ کے لیے نہ بھولنے پائے۔ یا الہ العالمین آج تک تیرے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی، طرح طرح کی نافرمانی کی، ان کی سنتوں کو توڑا چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت منہ موڑ کے رکھا۔ یا الہ العالمین اس سے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اپنی سچی پاک کلام کے واسطے سے اتباع اور کامل تابعداری نصیب فرما، فرما بردار بنا، غلام بنا، غلامی سچی اور پکی نصیب فرما، اسلام کا شہدائی بنا، اپنی سچی اور پاک کلام پر، قرآن پاک پر عمل کرنا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ایمان والی، اخلاص والی اور نیک اعمال والی زندگیاں نصیب فرما، ہر طرح کی بد اعمالی اور کوتاہیوں سے بچا۔ یا الہ العالمین ہم تیری رحمت سے محروم ہیں، قرآن کے واسطے سے اپنی رحمت نصیب فرما۔ ہم تیری معیت سے محروم ہیں، قرآن کے واسطے سے اپنی معیت نصیب فرما۔ ہم تیری معرفت سے محروم ہیں، قرآن کے واسطے سے اپنی معرفت نصیب فرما۔ ہم تیرے مشاہدے سے محروم ہیں، قرآن کے واسطے سے اپنا مشاہدہ نصیب فرما۔ ہم تیرے قرب سے محروم ہیں، قرآن کے واسطے سے اپنا قرب نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنی جدائی کی جہنم سے قرآن کے واسطے سے بچا لے اور سدا کے لیے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین قرآن کے واسطے سے ہمیں اپنی سچی اور پکی محبت نصیب فرما، اور اپنی محبت میں ہر دم محب اور مست رہنا نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین سطح زمین پر جس قدر مسلمان آباد ہیں، سب کو خوشیوں والی، امن اور عافیت والی، صحت اور سکون والی، خیر و برکت والی زندگی نصیب فرما۔ سارے مسلمانوں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت، پیار والی زندگی نصیب فرما۔ ہر طرح کے اختلاف و انتشار سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین قرآن کی برکت سے اور اپنے اسلام اور دین کی برکت سے، یا الہ العالمین تو نے اپنے کلمہ کو لاکھوں اور گرد مسلمانوں کی قربانیوں سے یہ پاک سرزمین پاکستان عطا کیا تھا۔ قرآن کے واسطے سے اس پاک سرزمین کو پاک بنا، اور یہاں اسلام کا بول بالا فرما، اور اسلامی آئین کا اس ملک کو مرکز بنا۔ یا الہ
پاکستان کو قرآن کے واسطے سے امن والی زندگی یا امن نصیب فرما، اور یہاں جتنی مسلمان قوم ہے ان سب کو امن اور سکون والی زندگی نصیب فرما، آپس میں سب کو محبت اور پیار والی زندگی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ملک پاکستان کو سدا سلامت رکھ، اور یہاں پاکستانیوں کو ہمیشہ خوشحالی والی زندگی، خیر و برکت والی زندگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام مسلمانوں کو رسوائی کے کاموں سے بچا، اور ہر طرح کی رسوائیوں سے ذلتوں سے محفوظ فرما، عزت اور آبرو والی امن اور عافیت والی سارے مسلمانوں کی زندگی نصیب فرما۔ دعوت و تبلیغ کے نام سے یا الہ العالمین مولانا الیاس رحمہ اللہ کی وجہ سے ان کے ایمان کی برکت سے پوری دنیا میں تو نے یہ کام پھیلایا تھا، یا الہ العالمین ہماری بدبختی تو اس سے محروم ہو رہے ہیں، یا الہ العالمین اس کی بھی تو حفاظت فرما، حرمین شریف ہے ان کی بھی حفاظت فرما، جہاں کہیں کوئی مسلمان رہتے ہیں ان کا تو خود ہی محافظ بن، اور اپنے لطف و کرم سے سب کی حفاظت فرما، اور سب کی جتنی نیک حاجات ہیں ان کو پورا فرما، یا الہ العالمین سب کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں دنیا کی آرزوؤں سے بچا کر اپنی آرزو نصیب فرما، دنیا کی حسرتوں سے بچا کر اپنی حسرتیں نصیب فرما، دنیا کی تمناؤں سے بچا کر اپنی تمنائیں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین قرآن کے واسطے سے ہمیں شیطان کے شر، مخلوق کے شر، نفس کے شر اور دنیا کے شر سے محفوظ فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اغفر لنا